اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ونعمتہ ومغفراتہ وجنت الحلالہ ودوزت الحرامہ۔ امام مہدی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا۔ ان کے والد کا نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جیسا ہوگا، یعنی عبداللہ ہوگا۔ ان کا دور خلافت 7 سال ہوگا۔ وہ صورت میں کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے ہوں گے۔ ان کے ظہور کا پس منظر کچھ یوں ہوگا کہ خلیفہ وقت کی موت کے بعد نئے خلیفہ امام مہدی ہوں گے اور ان کی بیعت مسجد حرام میں مقام ابراہیم کے پاس ہوگی۔ بیعت لینے کے بعد امام مہدی بیت اللہ میں پناہ لیں گے۔ امام مہدی کے زیر قیادت مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان خطرناک جنگ ہوگی جس میں مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ اس کے بعد امام مہدی استنبول پر حملہ کریں گے۔ یہ شہر صرف نعرہ تکبیر سے ہی فتح ہو جائے گا۔ استنبول کی فتح کے کچھ عرصے کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ حضرت امام مہدی دجال کے خلاف صف بندی کر رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ آپ کی خلافت 7 سال ہوگی۔ اس کے بعد امام مہدی وفات پائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا نماز جنازہ پڑھا کے آپ کو دفن فرمائیں گے۔ عزیز دوستو، امام مہدی کے لیے کافی زیادہ احادیث اور روایات موجود ہیں جن کو ہم نے تمام کو جوڑ کے ایک آرڈر میں ایک پورا واقعہ پیش کیا ہے، اور یہ تمام واقعہ 100% احادیث سے لیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کی خلافت کا انتظام ایک ہی رات میں فرما دے گا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ سے ہوگا، اس کی پیشانی کشادہ اور ناک اونچی ہوگی، زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم سے بھری ہوئی تھی۔ وہ 7 سال تک حکومت کرے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، ایک خلیفہ کی وفات پر لوگوں میں اختلاف ہو جائے گا۔ بنو ہاشم کا ایک آدمی مدینے سے مکہ آئے گا، لوگ اس کو گھر سے نکال کر مسجد حرام میں لے آئیں گے، حجرہ اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان اس کی بیعت کریں گے۔ شام سے ایک لشکر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کے لیے آئے گا۔ جب وہ بیدا کے مقام پہ پہنچے گا تو اسے زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ اس کے بعد عراق اور شام سے علماء امام مہدی کے پاس بیعت کے لیے آئیں گے۔ بیعت لینے کے بعد امام مہدی اپنے ساتھیوں سمیت بیت اللہ میں پناہ لیں گے۔ ابتدا میں امام مہدی کے ساتھیوں کی تعداد اور وسائل بہت کم ہوں گے کہ وہ کسی بھی فوج کا مقابلہ کر سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایک شخص کے ذریعے ان کی مدد فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنگیں شروع ہوں گی تو دمشق سے ایک اجمی شخص اٹھے گا جو سب سے بڑھ کر شہ سوار ہوگا، اس کے پاس بہترین ہتھیار ہوں گے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنی دین کی مدد فرمائے گا۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل روم اور تمہارے درمیان صلح ہوگی، پھر اہل روم تمہارے ساتھ غداری کریں گے اور تمہارے مقابلے میں 80 جھنڈوں یعنی 80 ممالک کے ساتھ فوج لائیں گے، ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوج ہوگی۔ عزیز دوستو، جو کہ تعداد کے لحاظ سے 9,60,000 بنتی ہے۔ دجال کے ظہور سے پہلے مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان یہ جنگ
4 دن تک چلے گی۔ پہلے 3 دن مسلمان کمزور اور عیسائی طاقت میں ہوں گے، چوتھے دن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب کرے گا۔ یہ جنگ اس قدر خطرناک ہوگی کہ ایسی جنگ نہ کسی نے دیکھی ہوگی نہ ہی سنی ہوگی۔ اس جنگ میں 99% لوگ اپنی جان کھو دیں گے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود نے اپنے ہاتھ سے شام کی طرف اشارہ کیا اور کہا، عیسائی اس طرف سے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے جمع ہوں گے اور مسلمان بھی ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے جمع ہو جائیں گے۔ اس وقت شدید لڑائی ہوگی اور مسلمان کا ایک لشکر شہادت یا فتح کا عہد کر کے آگے بڑھے گا اور دونوں لشکروں کے درمیان جنگ ہوگی حتیٰ کہ رات ہو جائے گی اور دونوں لشکر فتح اور شکست کے بغیر جنگ بند کر دیں گے۔ مسلمانوں کے لشکر کا جنگ میں شریک ہونے والا سارے کا سارا حصہ قتل یعنی شہید ہو جائے گا۔ دوسرے دن مسلمانوں کا ایک لشکر پھر جنگ میں حصہ لے گا اور دوسرے دن بھی بغیر جنگ فتح اور شکست کے رات میں ختم ہو جائے گی اور مسلمانوں کا سارا حصہ قتل ہو جائے گا یعنی شہید ہو جائے گا۔ تیسرے دن بھی ایسا ہوگا۔ چوتھے روز مسلمانوں کی باقی ساری فوج جنگ میں حصہ لے گی۔ اس روز اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کافروں پہ غلبہ عطا فرمائے گا۔ اس روز ایسی شدید لڑائی ہوگی کہ ایسی لڑائی نہ آئندہ کوئی دیکھے گا نہ ماضی میں کسی نے دیکھی ہوگی۔ اتنی اموات ہوں گی کہ ایک پرندہ ان لاشوں کے اوپر سے اڑنا شروع کرے گا، اسے اڑتے اڑتے موت آ جائے گی لیکن وہ لاشیں ختم نہیں ہوں گی۔ اسی دوران مسلمان اس آفت سے بھی بڑی آفت کی خبر سنیں گے۔ ایک زوردار آواز آئے گی کہ ان کے پیچھے بال بچوں میں دجال ظاہر ہو گیا۔ یہ سنتے ہی جو کچھ ان کے پاس ہوگا وہ چھوڑ کے واپس بھاگیں گے۔ 10 سواروں کو ہر اول دستے کے طور پہ روانہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان سواروں کو ان کے نام ان کے باپوں کے نام سے جانتا ہوں، ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی پہچانتا ہوں۔ اس روز وہ روئے زمین کے سب سے بہترین سوار ہوں گے۔ عزیز دوستو، یہ مسلمانوں کو اس کے بعد معلوم ہوگا کہ شیطان نے یہ جھوٹی افواہ پھیلائی تھی۔ عزیز دوستو، اس جنگ کے بعد امام مہدی قسطنطنیہ یعنی استنبول پہ حملہ کریں گے، جو کہ روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بتایا، کیا تمہیں معلوم ہے وہ شہر جس کی ایک جانب خشکی اور دوسری جانب سمندر ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مراد ترکی کا شہر استنبول ہے۔ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک بنی اسحاق میں سے 70,000 آدمی اس کے خلاف جہاد نہ کر لیں۔ جب وہ آئیں گے تو پڑاؤ ڈال دیں گے لیکن اوزاروں سے لڑائی نہیں کریں گے، بلکہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہیں گے تو شہر کی دیواریں گرنا شروع ہو جائیں گی اور مسلمانوں کے لیے سارا راستہ کھل جائے گا اور وہ شہر میں داخل ہوں گے، مال غنیمت حاصل کریں گے تو اچانک ایک آواز آئے گی، دجال نکل آیا۔ مسلمان سب کچھ چھوڑ کر اس طرف چل پڑیں گے اور اس بار دجال واقع ہی آ چکا ہوگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق کے لیے لڑے گا اور قیامت تک وہ حق پہ قائم رہے گا۔ جب حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے تو مسلمانوں کا امیر یعنی امام مہدی حضرت عیسیٰ سے گزارش کرے گا کہ آپ آئیں اور ہمیں نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ جواب دیں گے، نہیں، تم خود ہی آپس میں ایک دوسرے کے امام ہو۔ عزیز دوستو، یہ وقت فجر کی نماز کا ہوگا جب دجال کا ظہور ہو چکا ہوگا اور فجر کی نماز کے وقت آسمان سے 2 فرشتوں کے کندھوں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے۔ اس وقت امامت کے لیے امام مہدی کھڑے ہوں گے اور وہ وہاں سے پیچھے ہو جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بولیں گے
کہ حضرت آپ ہماری امامت کروائیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، جو کہ اللہ نے ان کے لیے ایک اعزاز کے طور پہ پیش کیا۔ عزیز دوستو، جتنی بھی روایات احادیث میں امام مہدی سے ریلیٹڈ پائی جاتی ہیں، ان کا خلاصہ ایک بار پھر بتا دیتے ہیں۔ امام مہدی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے ہوں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا۔ ان کے والد کا نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جیسا ہوگا، یعنی عبداللہ ہوگا۔ ان کا دور خلافت 7 سال ہوگا۔ وہ صورت میں کشادہ پیشانی اور اونچی ناک والے ہوں گے۔ ان کے ظہور کا پس منظر کچھ یوں ہوگا کہ خلیفہ وقت کی موت کے بعد نئے خلیفہ امام مہدی ہوں گے، اور ان کی بیعت مسجد حرام میں مقام ابراہیم کے پاس ہوگی۔ بیعت لینے کے بعد امام مہدی بیت اللہ میں پناہ لیں گے۔ امام مہدی کے زیر قیادت مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان خطرناک جنگ ہوگی، جس میں مسلمان فتح یاب ہوں گے۔ اس کے بعد امام مہدی استنبول پر حملہ کریں گے۔ یہ شہر صرف نعرہ تکبیر سے ہی فتح ہو جائے گا۔ استنبول کی فتح کے کچھ عرصے کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ حضرت امام مہدی دجال کے خلاف صف بندی کر رہے ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے۔ آپ کی خلافت 7 سال ہوگی۔ اس کے بعد امام مہدی وفات پائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کا نماز جنازہ پڑھا کے آپ کو دفن فرمائیں گے۔ عزیز دوستو، اس کے بعد دجال کا ظہور اور دجال کیسے اس دنیا پہ پھرے گا، ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ضرور بتائیں گے۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل ٹرو اسلامک انفو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو لائک کریں اور نزدیک ہی لگے بیل کے آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک ٹائم پہ پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق کی بات کرنے کی، حق کی بات سمجھنے کی اور حق کی بات پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے، اور تمام دنیا کو کرونا وائرس سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔